سب سے پہلے تو آپ یہ ویڈیو دیکھیں۔ 18 نومبر 2014 محمد ہارون موسنی ول سعید احمد سعید مرحوم کو خواب میں حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرماتے ہیں غوث اعظم نے مجھے آپ کے لیے کالے اور سبز مخمل کی 2 تھیلیاں عطا فرمائی۔ کالی تھیلی میں کھجوریں اور سبز تھیلی میں ایک خوبصورت چمکدار انگوٹھی تھی۔ تو میں نے عرض کیا آپ میرے پیر و مرشد کے متعلق کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور غوث اعظم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ وہ تو سلطان الاولیاء ہیں۔ نا کرم کیتا ہی مدینے دے کتیا کمر تے۔ اب اس بوڑھے بابے کے پیچھے آپ نے دیکھا کہ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی کتابیں پڑھی ہیں، جو کہ اہل سنت والجماعت کے ہاں قرآن مجید کے بعد سب سے معتبر کتابیں ہیں۔ لیکن یہ بندہ ان کتابوں کو چھوڑ کے آگے کہانی والی کتاب رکھ کے وہ کہانیاں سنا رہا ہے عوام کو، اور یہ صرف تم لوگوں کو یہ دکھانا چاہ رہا ہے کہ مجھے کوئی عام بندہ نہ سمجھو، میں بہت بڑی توپ ہوں۔ اگر میں کہانی سنا رہا ہوں تو اس کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں، یہ جو پیچھے پڑے ہیں نا میرے قرآن اور حدیث ہیں، ان کی روشنی میں سنا رہا ہوں، مطلب کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ یہ انہی کتابوں کو، یہ جو تم نے پیچھے رکھا ہوا ہے نا پاگل آدمی، ان کتابوں سے ثابت کر کہ یہ چیزیں درست اور صحیح ہیں۔ یہ جو تو بیٹھ کے ممبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بکتا رہتا ہے 24 گھنٹے، بات تو صحیح ہے۔ میں نیواں، میرا مرشد اچا، تے میرے پاس اچے اندے سنگ لائی ہو۔ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، زبان ساتھ نہیں دے رہے کہ کیسے اپنی کیفیت کو بیان کر سکوں۔ جتنے بھی اوورسیز ہیں اتنے پیسے لگا کے آئے ہیں، کوئی ایسا وظیفہ، کون سا وظیفہ، کون سا پیر اپنے مرید کو یاد کرو دیدار ہو جائے۔ الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، تو وہ ایسے جو ہے نا وہ دعا کر دیں کہ اہل و عیال کے لیے اور خاتمہ جو ہے وہ ایمان پہ ہو۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روکو نہ مجھے، یہ سب کیا دیکھنا پڑ رہا ہے؟ اچھا ہے میں اندھا ہوں، دیوانہ ہوں دیوانہ، قابو میں نہیں رہتے جذبات مدینے میں۔ ارے کہنا کیا چاہتے ہو؟ میرے موٹے بھائی اتنے لاکھوں لگا کے اوورسیز پاکستانی یہ ڈھونگی بابا کو دیکھنے آئے تھے، یہ مجھ سے پوچھ لیا ہوتا، میری ویڈیو دیکھ لی ہوتی، میں بتا دیتا کہ یہ بندہ کتنا بڑا فراڈیا ہے، جو خود کو زمانے جہالیت سے 1985 سے اب تک خود کو دیکھو کہاں سے کہاں لے کے چلا گیا۔ تم لوگ بغلول اور پاگل ہو، یہ بابا بہت سیاح ہے، بہت شاطر بابا ہے۔ کھجور کی چھال پہ سوتا تھا، مٹی کے برتن میں پانی آج تک پیتا ہے، دکھاوا۔ دیکھو تمہارے ساتھ کیسی گیم ڈالی کہ تمہیں وہ پرانی دوروں کی چیزیں دکھا دکھا کے اپنے قریب کر کے آج دیکھو سب سے بڑا لینڈ لارڈ آدمی ہے یہ۔ نکل گئی کہ اس کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے کہ وہ اپنے پیر کی تعریف کرنا چاہ رہا ہے، جبکہ تعریف تو آپ کو آپ کے اللہ کی کرنی چاہیے تھی، اس ذات کی کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے ابھی آپ یہاں کھڑے بول رہے ہو، اور اس کے بعد اس ذات کی کرنی چاہیے تھی جس کی وجہ سے آپ کی پہچان ہے کہ آپ ایک مسلمان ہو۔ لیکن افسوس در افسوس، اپنے خدا بنائے بیٹھے ہو، ان کو پوج رہے ہو، ان کو چوم رہے ہو، ان کو چاٹ رہے ہو، انہیں پہ خرچ کر رہے ہو، اور خود کو عاشق رسول بولتے ہو۔ اپنے نام کے آگے سے نا عاشق رسول ہٹا دو، عاشق غوث پاک کر لو، عاشق الیاس قادری کر لو۔ نبی کا عاشق توحید پرست بندہ کبھی بھی اس طرح سے نہیں ہو سکتا۔ آئے سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک کا ایک اور بھی واقعہ جوڑوں والا، وہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ تفریح الخاطر میں لکھا ہوا ہے، سرکار غوث پاک کو ایک آپ کی مریدنی نے، جو کہ کسی کام سے پہاڑ کے کسی غار میں چلی گئی، پیچھے پیچھے کوئی اوباش نوجوان فاسق، وہ بھی بری نیت کے ساتھ داخل ہوا، اس نے وہاں جو ہے نا وہ اپنی دیکھی نا جب عزت کے میری عزت جو ہے وہ لوٹی جانے والی ہے، اس نے بلند آواز سے کہا یا غوث پاک المدد، میرے پیرو میری ذرا لاج رکھنا، میری عزت بچانا۔ تو کیا ہوا، سرکار غوث پاک یہاں مسجد میں اپنے جلوہ فروز تھے بغداد شریف میں، آپ نے اپنی کھڑائیں یوں کر کے اتاری اور جناب ہوا میں پھینک دیا اپنے نالین شریف۔ تو پھر وہ جناب 6 دن کے بعد وہ بی بی آپ کے پاس آ گئی، کہتی حضور ہے نالین شریف لے لو۔ تو مریدوں نے جب پوچھا نا بی بی نالین تین کتوں لبے، بی بی کہنے لگی کہ میرے اوپر وہ حملہ کرنے والا تھا سرکار غوث پاک کے نالین آ کر تھڑا تھڑ اس کے سر پہ لگے، اور حتیٰ کہ اس کو مار کے دم لیا، وہ مرا، واسطے جہنم ہوا، میں نالین اٹھا کے سرکار کے پاس آ گئی۔ اچھا کیا، بہت اچھا کیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے اس سٹوری کے اندر، یہ جو مولوی صاحب اپنے منہ مبارک سے فرما رہے ہیں، وہ غار میں آم لینے گئی تھی۔ کیا کرنے گئی تھی وہ غار میں؟ بھائی اس کو ذرا سا کام تھا، یہ کہانی ذرا غور کرنی ہے۔ اس کو کام تھا، وہ کسی کام سے غار کے اندر گئی تھی۔ غار کو عام لفظوں میں کہا جاتا ہے کسی پہاڑی کے پیچھے سرنگ بنی ہوئی تھی، ادھر محترمہ گئی تھی۔ ایک نوجوان خاتون ہو کے آپ کو اندھیر نگری میں جانے کا تو کیا ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ وہ اپنے پیر صاحب کو پکار کے کیا کہہ رہی ہے کہ اے میرے پیر و مرشد، میری ذرا سی لاج رکھنا۔ پوری لاج کیوں نہ رکھیں، تھوڑی سی لاج رکھیں،
باقی معاملات خیر ہیں. یہ بیٹھ کے نبی علیہ السلام کے ممبر سے نبی کے ماننے والے لوگوں کو سنا رہے ہیں اور وہ آگے سے کہہ رہے ہیں کہ ہم سچے عاشق رسول ہیں الحمدللہ، اور نعرے لگ رہے ہیں اور سبحان اللہ کی صدائیں لگائی جا رہی ہیں. اور اس مولوی کو یہ بکواس کرنے کے لیے ہم نے پیسے بھی دیے ہیں، یہاں پر دیگوں کا نظام بھی بنایا ہے اور ہم نے ٹائٹل لکھ دیا اس محفل کا باہر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سر یہ سلیوٹ یار. اور بھی دعا کرو کہ وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو جوتیاں تھیں نا وہ جلدی پہنچ گئی تھی. اگر مثال کے طور پہ وہ سوئے ہوئے ہوتے، کہیں اور بزی ہوتے، ان کی لائن کی تار کہیں اور جڑی ہوئی ہوتی تو عزت لٹی جاتی پھر، اور پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا. کیا کرتی پھر آپ؟ اس چیز کا اپنے کمنٹس میں جواب ضرور دینا. یا اگر عبد القادر جیلانی مصروف ہوتے تو پھر اس خاتون کے ساتھ کیا ہوتا؟ کہ عزیر دی شان جناب محمد رسول اللہ دے برابر نہیں. کیوں بھائی گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ نبی ساڈیاں سراں کھیاں تے اسی انہاں دے بھی غلام ہاں، سمجھ آئی؟ لیکن حضور دی شان اپنی ہے، سب تو افضل، ہر چیز اس افضل. اور سنو اے، ہر صفت میں افضل، ہر بات میں افضل، ہر خوبی میں افضل، ہر لمحے افضل. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تینڈا ہر لمحہ جڑا پہلے گزرے ہے نا اس کو بعد آنے والا لمحہ اس کو بہتر ہو سی. ایک کسی نبی واسطے اللہ فرمایا ہے، بولو، اتنا ترقی پذیر رسول جڑے درجات سب توتے. اللہ کو قید لائی کہ زندگی تک تینے یا وفات تو بعد اللہ زندگی بھی قید لائی ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اور سنو ضیائی صاحب، میں آپ پر سوال کرتا ہوں، آپ بھی جواب دیں. مفتی صاحب بھی بیٹھے ہیں، میں عالم نہیں ہوں، میں علماء کا خادم ہوں. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے آمنہ کے لال، اے حسن حسین کے نانا، تیرا ہر لمحہ جو پہلے تھا اس سے اگلا لمحہ بہتر ہوگا اور ہے. اب اس آیت کو سامنے رکھیے، آیت کو سامنے رکھیے. میں آیت پیش کر رہا ہوں. افا ام ماتا، اگر مر گیا، اگر مر گیا، افا ام ماتا. اللہ بھی بڑے احتیاط نال گفتگو کی، تنی زبان کھلتی ہے بے ادب جو ہویا. افا ام ماتا، اپنے محبوبہ میں مردہ کوئی نہیں آنا. افا ام ماتا، اگر مر گیا. جس طرح آنے نا اپنا کوئی لاڈلا ہوئے، کار بچہ ہوئے، کوئی اپنا عزیز ہوئے، آنے نا اللہ خیر رکھے کدی ہیں جو ہو گیا تے پھر مولانا سنیو ذرا، مجھے بتائیں افائم ماتا کا اور کیا مفہوم ہے؟ یا تو آکھیا نا ماتا، معاذ اللہ محمد مر گئے، یا تو یوں کہہ دیتا، فرمایا افائم ماتا، اگر مر گیا. ہیں جی اوہ تو اپنے واسطے بولنا ہے، جے میں مر گیا تے ہنج کرے ہو تے تو سن مویا ہونا. تے اللہ پہ آنا ہے، اللہ موت بھی دے سکنا ہے، لیکن موت نہ ہنج لفظ نہیں آکھیا. افائم ماتا او قتلا، یا قتل کر دیتا گیا. اگر تسی جس طرح سامنے ڈانڈ پہ پانے ہو کہ محمد دنیا تو چلے گئے، مر گئے، موت نے لفظ نے اطلاق کر دے ہو، یا شہید ہو گئے، اگر چلو تسا نے منہ خاک تسی انجی صحیح. افائم ماتا، اے تسا نے منہ مٹی. افائم ماتا، یہ گل نہیں، یہ تو زندگی بخشنے والا ہے، یہ تو عطا حیات کرنے والا ہے، حیات عطا کرنے والا ہے. گل سمجھ آئی کہ ہویا کہ عزیر 100 سال فوت ہو گئے، فوت ہوئے نا، موت نہ لفظ اتھے اللہ آکھا ہے، اتھے آکھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ. اے بھی سنو، حضور نے فضیلت نہ مقام دسو. اتھے آکھا افائم ماتا، اتھے آکھا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ، اساں اللہ مار چھوڑے ہیں.